تک دین اسلام کو قوت نافذہ نہیں مل گئی تھی، جب تک میرے آقا نے مدینہ کے اندر ایک اسلامی ریاست کو قائم نہیں کر لیا تھا، تب تک الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کی آیت نازل نہیں ہوئی تھی۔ اب ساتھیوں میں آگے چلنا چاہتا ہوں، چونکہ آپ کی بڑی مہربانی ہے کہ آپ نے بہت ٹائم گزارا، کافی دیر ہو گئی، میں چونکہ بات کو تکمیل کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں۔ دین اسلام کے غلبے کے لیے، دین اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے، دین اسلام کا نظام اور نفاذ کرنے کے لیے میرے آقا علیہ السلام نے کوئی لچک نہیں دکھائی، کوئی کمپرومائز نہیں کیا ہے، کوئی بھی کسی جگہ پہ بھی آپ رکے نہیں ہیں، تھمے نہیں ہیں، جھکے نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ تو آپ علیہ السلام نے دیگر معاملات کے بارے میں خود بھی فرما دیا ہے، کسی کو زبردستی اسلام کا کلمہ بھی نہیں پڑھایا جا سکتا۔ قرآن مبین بھی کہتا ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد، لیکن ایک بات یہ ہے کہ یہ پیغام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ پیغام تمام مذاہب کے لیے ہے، یہ پیغام پوری انسانیت کے لیے ہے، یہ پیغام ہوا و فضا کے لیے ہے، یہ پیغام درندوں پرندوں چرندوں جانوروں کے لیے ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون ہوگا، اللہ کا نظام ہوگا تو دنیا امن کا گہوارہ بن جائے گی۔ اس پیغام کے لیے میرے آقا علیہ السلام نے ذرا بھی لچک نہیں دکھائی ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ لیجئے کہ جب دکھ دینے والے، تڑپانے والے، ساتھیوں کو شہید کرنے والے، مکے جیسے شہر سے حضور اور حضور کے ساتھیوں کو نکالنے والے، شیب ابی طالب کی گھاٹی میں 3 سال تک حضور اور حضور کے ساتھ دینے والے، جنہوں نے کلمہ نہیں بھی پڑھا تھا، تنگ کر دیا تھا، بائیکاٹ کر دیا تھا، مختلف پھر میدانوں میں انہوں نے ظلم کیا تھا، لیکن آج ذرا دیکھو تو صحیح، جب میرے آقا اپنے جانثاروں کے ساتھ، اپنے سپاہیوں کے ساتھ، اپنے مجاہدوں کے ساتھ، اپنے جوانوں کے ساتھ، اپنے تربیت یافتہ کارکنوں کے ساتھ، اپنے اصحاب کے ساتھ جب مکے کو فتح کرتے ہیں، اگر مقصد